ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور کسی کار خیر پر دوسروں کو ترغیب دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون نقل کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی صدقے کے لیے مال ہی دینا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقے کے لیے مال دینا ضروری ہے، بلکہ حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور صدقہ اسی میں منحصر نہیں ہے کہ صرف مال دیا جائے، بلکہ جو بھلائی کسی کے ساتھ کی جائے وہ ثواب کے اعتبار سے صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے اندر 360 جوڑ ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کیا کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کس کو ہے کہ 360 صدقہ روزانہ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوک پڑا ہوا ہو اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تھوک کسی نے تھوک دیا تو اس کو جو ہے ہٹا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ کچرا پڑا ہوا ہو تو اس کو ہٹا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صرف جو ہے خادم کا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے بھی پڑا ہو تو ہم بھی اس کو اٹھا کر باہر کر دیں، باہر پھینک دیں یا ڈسٹ بن میں ڈال دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کچھ نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت نفل سب کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز میں ہر جوڑ کو اللہ کی عبادت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ یعنی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو پورا بدن حرکت میں لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے، تو آدمی پر ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا سامان اٹھا کر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلے صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اچھائی کا کام ہے، بھلائی ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ آدمی کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ ضروری ہے۔ ہر نماز صدقہ ہے، روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی راستے میں مل جائے اس کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی کتنا آسان بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ، ہے نا؟ یہ سب نفلی صدقات ہیں، اس میں احسان بھی ہے اور تبرع بھی ہے۔ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور بھی اس قسم کے متعدد روایات وارد ہوئی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بلائی، ہر نیکی، ہر احسان صدقہ ہے، بشرطے کہ اللہ کے واسطے ہو، یعنی اخلاص کے طور پر ہو، دل کے سچائی کے ساتھ میں ہو، گہرائی کے ساتھ میں ہو، اللہ کو رضامند کرنے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو وہ صدقہ کہلائے گا۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی دکھلاوے کا شائبہ ہوگا، دکھلاوے کی ملاوٹ ہوگی، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بشرطے کہ اللہ کے واسطے ہو۔ دوسری چیز حدیث بالا میں ذکر کی گئی کہ جو شخص کسی کار خیر پر کسی کو ترغیب دے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا کرنے والے کو۔ یہ حدیث مشہور ہے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ بھلائی کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو کرنے والا۔ حق تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ کی عطا اور احسان، بخشش اور انعام کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس کی عطا، اس کے الطاف یعنی اس کی مہربانیاں، اس کے احسانات بے محنت ملتے ہیں، مگر ہم لینا ہی نہ چاہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ ایک شخص خود نفلیں کثرت سے نہیں پڑھ سکتا
وہ دوسروں کو ترغیب دے کر نفلیں پڑھوائے، اس کو بھی ان کا ثواب ہو۔ خود نادار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مال کثرت سے خرچ نہیں کر سکتا، مفلس ہے، غریب ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے تو صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کو تو ترغیب دلا سکتا ہے نا خرچ کرنے کی۔ دوسروں کو ترغیب دے کر خرچ کرائے اور خرچ کرنے والوں کے ساتھ خود بھی ثواب کا شریک بنے ہیں۔ ایک شخص خود روزے نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا اور کوئی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن ان چیزوں کی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے اور خود ان سب کا شریک بنتا ہے۔ بہت غور سے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ ہی ان سب عبادتوں کو کرنے والا ہو تو ایک ہی کے کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان چیزوں پر 100 آدمیوں کو ترغیب دے کر کھڑا کر دیں تو 100 کا ثواب ملے گا۔ کتنوں کا ثواب؟ 100 کا ثواب ملے گا۔ اور 1000 2000 کو اور ان سے زیادہ کو لگا دے تو جتنے لوگوں کو آمادہ کرے گا، تیار کرے گا، سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور لطف یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ خود اگر مر بھی جائے تو ان اعمال کے کرنے والوں کے اعمال کا ثواب بعد میں بھی پہنچتا رہے گا۔ کہ اللہ جل شانہ کے احسانات کی کوئی حد ہے، اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لاکھوں کو اپنی زندگی میں دینی کاموں پر لگائے اور مرنے کے بعد وہ ان اعمال کے کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہو۔